بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاس میت سلیمہ ہے اور اس میں شوہر، بیٹی اور ماں چھوڑی ہے، ٹھیک ہے۔ تو شوہر کو ہم ربو دیں گے، بیٹی کو نصف اور ماں کو سدس ملے گا۔ ربو اور سدس جمع ہو رہا ہے تو مسئلہ ہم نے 12 سے بنایا۔ شوہر کو ربو ہم نے 3 دیا، بیٹی کو نصف ہم نے 6 دیا، ماں کو سدس 2 دیا۔ 2 6 8 3 11 ہوئے اور 12 ہے۔ اب یہ مسئلہ ہو گیا رد کا، کیونکہ جو مخرج ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے اور حصے کم پڑ رہے ہیں، یعنی اب لوٹانا ہے ان کو واپس۔ تو شوہر یہ ملا یرد علیہ ہے، جس کو لوٹایا نہیں جاتا، اور دوسری 2 قسمیں موجود ہیں ہمارے پاس، 2 فریق ہیں، تو یہ رد کا چوتھا قاعدہ جاری ہوگا۔ تو پہلے ہم شوہر کا ہی ایک جو اس کا حصہ ہے اس سے ہم مسئلہ بنائیں گے، پھر ان دونوں کا ایک مسئلہ بنائیں گے، پھر آگے جو پروسیس ہوتی ہے وہ دیکھیں گے۔ تو شوہر کو اس کا ربو تھا، تو اب دوسرا مسئلہ ہم نے یہاں پر 4 سے بنایا، ربو کا مسئلہ 4، اور اس 4 سے ہم نے شوہر کو 1 دے دیا، ٹھیک ہے، اور 3 ہم نے یہاں پر محفوظ کر لیے ہیں سائڈ میں۔ اور بیٹی اور ماں کو نصف اور سدس ہے، تو نصف اور سدس جمع ہوتے ہیں تو 6 سے ہم نے مسئلہ بنایا ہے۔ اب 6 کا ہم نے نصف بیٹی کو دیا 3 اور ماں کو دیا 1 4، اور رد کر کے یہ مسئلہ 4 سے ہو گیا۔ اب دیکھیں 4 اور محفوظ ہمارے پاس 3 ہے، ٹھیک ہے، تو 4 اور 3 میں کیونکہ یہ برابر برابر تقسیم نہیں ہو رہا ہے، لہٰذا مسئلہ ثانی کو ہم کیا ہے، مسئلہ اول میں ضرب دے دیں گے۔ تو 4 ہمارے پاس پہلا مسئلہ تھا شوہر والا، اور 4 یہ رد والا دوسرا ہے، تو ہم اس کو ضرب دے دیں گے۔ چلو میں یہاں لکھ دیتا ہوں، 4 ضرب 4، تو ہمارے پاس جواب آ جائے گا 16، ٹھیک ہے۔ اور اب کیا کریں گے، تو یہ جو رد کا جو ہے اس کو ہم شوہر کے حصے میں ضرب دیں گے، یہ وہی رد کا جو قاعدہ آپ پڑھ چکے ہیں بھی، اسی کے مطابق مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ اور جو محفوظ ہے اس کو ہم بیٹی اور ماں کے حصے میں ضرب دیں گے، بیٹی کا 9 ہو جائے گا اور ماں کا 3 ہو جائے گا۔ یہ یہاں تک مسئلہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیے جو سلیمہ کا یہ شوہر تھا زید، ابھی اس کی وراثت تقسیم ہونے سے پہلے ہی یہ فوت ہو گیا۔ جو فوت ہو جائے گا اس کو ہم اس طرح سے کالم بنا دیں گے تاکہ جب ہم ضرب والا عمل دیں گے تو ہم کو پرابلم نہ ہو۔ اب یہ جو زید ہے اس کا شوہر، اس نے اپنی ایک بیوی چھوڑی ہے حلیمہ، باپ چھوڑا ہے امر، اور ماں ہے اس کی رحیم، ٹھیک ہے۔ تو بیوی کو ہم حصہ دیں گے ربو، اولاد نہیں ہے اس لیے، اور باپ بنے گا اسبہ، اولاد نہیں ہے، اور ماں کو ثلث ماں بقیہ، ٹھیک ہے، بیوی اور باپ ماں باپ ہو تو ثلث ماں بقیہ، تو اب ربو اور ثلث ماں بقیہ یہ جب جمع ہو جائیں، ثلث ماں بقیہ اور ربو کے ساتھ، تو مسئلہ بنتا ہے 4 سے۔ بیوی کا حصہ 1 ہو جائے گا، ربو چوتھا حصہ، 3 بچے، 3 کا تہائی 1/3، والدہ کو 1 مل جائے گا، اور باپ اسبہ ہے تو اس کو اب 2 مل جائے گا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ بھی شوہر کے پاس تو سلیمہ کے جو اس کی بیوی تھی اس کا حصہ کتنا تھا، 4، تو 4 کو ہم لکھ دیں گے یہاں پر ما فی الید کر کے۔ اب دیکھیے یہاں تک ہم نے جب مسئلہ حل کر لیا تو اب کیا بتایا تھا کہ جب آپ مسئلہ یہ ہمارا ہو گیا تصحیح ثانی، ٹھیک ہے، اوپر والا جو 16 تھا وہ تصحیح اول تھا۔ اب انہوں نے کیا بتایا تھا کہ ما فی الید اور تصحیح ثانی میں ہم نسبت دیکھیں گے، تو تصحیح ثانی 4 ہے اور ما فی الید بھی 4 ہے،
تو اس میں نسبت ہے تماثل کی۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جب تماثل کی نسبت آ جائے تو یہاں پر اور کوئی عمل کی حاجت ہی نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ چار تو تقسیم ہو گیا نیچے، برابر برابر سب کو مل گیا، تو اب اور کوئی عمل کرنے کی حاجت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ یہاں پر اس کا جو عمل تھا وہ مکمل ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اب جو سلیمہ کی اوپر جو بیٹی تھی، میراث تقسیم ہونے سے پہلے ابھی یہ بھی فوت ہو گئی۔ کریمہ فوت ہو گئی، تو کریمہ کا حصہ تھا 9، ہم معافی ید کر کے یہاں پر 9 لکھ دیتے ہیں۔ اب کریمہ نے اپنی ایک بیٹی چھوڑی ہے اور 2 بیٹے چھوڑے ہیں، ایک بیٹا خالد ہے، ایک بیٹا ولید ہے، اور نانی عظیمہ چھوڑی ہے۔ تو بیٹی اور بیٹا یہ سب اسبا بنیں گے، ان کو اسبا لکھ دیں گے۔ اور نانی عظیمہ اولاد ہے، اس لیے ان کو سدس ملے گا۔ سدس ملے گا تو ان کا مسئلہ 6 سے بن جائے گا۔ اب 6 سے مسئلہ بن جائے گا تو سدس 6 کا 1 ہوتا ہے، تو نانی کو 1 دے دیں گے، اور بیٹا 5 بچے اور بیٹی 1 ہے، تو بیٹی کو 1 دے دیں گے، اور اس کو دگنا دے دیں گے دونوں کو بیٹی سے۔ یہ مسئلہ حل ہو گیا، معافی جو ہمارے پاس 9 ہے۔ اب ہم کو کیا کرنا ہے، وہی صورت اوپر ہم نے کیا کیا تھا کہ تصحیح ثانیہ 6 ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، اور معافی 9 ہے، تو ان کے درمیان ہم نسبت دیکھیں گے۔ یہاں نسبت دیکھتے ہیں تو توافق کی نسبت ہے، یہ توافق بالثلث ہے، توافق یہ لکھنا ہو تو لکھے، ورنہ کوئی ضرورت نہیں، یاد رکھنے کے لیے لکھ سکتے ہیں۔ جو 3 سے دونوں تقسیم ہوتے ہیں تو اس کا وقت نکلے گا، 3 دو 6 ہوتا ہے تو 2 نکلے گا اس کا وقت، اور 3 تیری 9 ہوتا ہے تو اس کا وقت کیا ہے، 3 نکلے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے پڑھا تھا کہ اب 2 محفوظ ہمارے پاس ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ جو یہ مسئلہ تصحیح ثانی کا جو وقت ہے اس کو تصحیح اول، اس اوپر سب سے پہلے تھی، اس میں ضرب دینا ہے، اور جتنے بھی زندہ وارثین ابھی بچے ہیں اوپر ان سب میں ضرب دینا ہے۔ تو پہلے ہم تصحیح اول میں 2 کو ضرب دے دیتے ہیں، تو 16 2 32 ہو جائے گا، 32 ہو گیا، میں نے 16 کو 2 سے ضرب دیا۔ اب زندہ وارث ہمارے پاس اور کون ہے، تو ماں ہے، ٹھیک ہے، عظیمہ، تو ماں کو ہم 2 سے ضرب دے دیں گے، 3 حصہ ہے ماں کا، تو ماں کا حصہ 6 ہو جائے گا۔ یہاں پر حلیمہ جو بیوی ہے اس کو بھی ہم 2 سے ضرب دے دیں گے، یہ بھی زندہ ہے تو اس کا بھی 2 ہو جائے گا، اس کو بھی 2 دے دیں گے، 2 سے ضرب تو اس کا 4 ہو جائے گا۔ یا ماں رحیمہ ہے، اس کو بھی 2 سے ضرب دے دیں گے، اس کا بھی 2 سے ہو جائے گا۔ ایک عمل ہمارا پورا ہو گیا۔ دوسرا عمل کیا کرنا ہے، معافی ید ہے جو ہمارے پاس، ٹھیک ہے، اس کا جو وقت ہے 3، اس کو اسی کے کیا ہے اس میں ضرب دیں گے حصوں میں، بیٹی کی 3 سے ضرب دے دیں گے تو بیٹی کا 3 ہو جائے گا، بیٹے کا 2 ہے تو اس کو ضرب دیں گے تو 6 ہو جائے گا، بیٹے کو ضرب دیں گے تو اس کا 3 سے ضرب دیں گے تو 6 ہو جائے گا، نانی کو ہے تو اس کو 3 سے ضرب دیں گے تو 3 ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا ہمارا تیسرا میت کا مسئلہ حل۔ دیکھیے اب جو فوت ہوئی ہے وہ عظیمہ ہے، سلیمہ کی جو ماں تھی، اور یہاں پر وہ کیا ہے اگلے، اور جو زید کا جو مسئلہ تھا، ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں،
دیکھیں تو اب عظیمہ جو اوپر پہلے سلیمہ کی جو ماں تھی وہ فوت ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس نے کیا چھوڑا ہے؟ ہاں، شوہر ہاشم چھوڑا ہے، ایک بھائی چھوڑا ہے، اچھا، بھائی بھائی کے سامنے اسما لکھی ہوئی ہے، بھائی کا نام حارث ہے، ٹھیک ہے، اور ایک بھائی چھوڑا ہے طلحہ، تو شوہر کو ملے گا نصف، اولاد نہیں ہے اس لیے، اور دونوں بھائی بن جائیں گے اسبا، ٹھیک ہے، تو اب ذیل نصف سے ہے تو دو سے مسئلہ بن جائے گا، دو سے ہم مسئلہ بنا دیں گے، شوہر کو ایک دیں گے ہم، اور دونوں بھائیوں کو ہم ایک دیں گے، ایک ہی بچا ہے ہمارے پاس اسبا کے طور پر، اب ایک ہم دو میں ہم تقسیم نہیں کر سکتے ہیں، تو ہمیں تصحیح کرنی پڑے گی، تو دو بھائی ہیں اس کو ہم مسئلے میں ضرب دے دیتے ہیں، جی، تو اصل مسئلہ چار سے ہو جائے گا، اور اب اس میں سے چار میں سے ہم نصف دے دیں گے شوہر کو دو، اور بھائیوں کو دو، تو بھائی ایک ایک لے لیں گے، یہ ہو گیا ان کا مسئلہ، اور عظیمہ کے مافی الید ہم دیکھتے ہیں کتنے ہیں، تو عظیمہ کو دیکھیے پیچھے جو کریمہ سے جو ملا تھا وہ تین ہے، اور سلیمہ سے جو اس کو ملا تھا پہلی اس سے چھ، چھ اور تین عظیمہ کی کل کیا ہے معافی الید نو ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، معافی الید کیا ہے نو ہو جائیں گے، اب ہم ان دونوں کے درمیان نسبت دیکھیں گے، چار اور نو کے درمیان نسبت یہ کیا ہے تباین کی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں وقت نہیں نکالنا ہے، کل عدد کو ہمیں کرنا ہے، تو یہ چار ہمارے پاس تصحیح ثانی ہے، اور تو تصحیح ثانی کو تصحیح اول میں، اور اوپر جتنے بھی زندہ وارث ہیں ان سب میں ضرب دیں گے، تو چار کو اوپر سب میں ہم ضرب دیتے ہیں، پہلے تصحیح اول میں ضرب دیتے ہیں، تو 32 ہے ہمارے پاس، اس کو ہم کیا ہے، میں یہاں اوپر سائڈ میں لکھ دیتا ہوں، 32 کو ہم چار سے ضرب دیں گے، چار دو آٹھ، اور چار تیری 12، 128 ہو گیا، ٹھیک ہے، اب زندہ اب ماں بھی فوت ہو گئی ہے، تو اب یہ تو فوت ہو گئی، اس کو تو اب کچھ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، اور یہ سب زندہ ہیں زید کے جو ورثہ ہیں، تو اس کو ہم چار سے ضرب دے دیں گے، تو 8 ہو گیا، باپ کو چار سے ضرب دے دیں گے تو 16 ہو گیا، اس کو چار سے ضرب دے دیں گے تو ہمارے پاس 8 ہو گیا، یہ بھی سب زندہ ہے ہمارے پاس، نانی عظیمہ یہ فوت ہو گئی ہے، نانی عظیمہ ہے رحیم ہے، عظیمہ ہی ہے، ایک ایک یہ تین اس میں ہے نا، کریمہ سے اس کو تین ملے ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ اس میں دو میں ضرب نہیں آئے گا، یہ جو ہم نے دو کا ضرب دیا ہے نا یہ اس سے دیا ہے، ٹھیک ہے، تو اب چار ان کو ہم ضرب دیتے جاتے ہیں، مائک بند کر لیجیے اسلام بھائی، اور 6 کو 4 سے ضرب دیں گے تو 24، یہ عمل ہمارا پورا ہو گیا، اوپر والوں کو سب تصحیح ثانی سے ضرب دے دیا، اور معافی ید جو ہے 9، اس کو ہم کیا ہے نیچے والے سے ضرب دیں گے یہاں سے،
میت کی نسبت تو 9 سے ضرب دیں گے تو یہ 18 ہو جائے گا، اور 9 سے ضرب دیں گے تو یہ 18 ہو جائے گا، ایک بائی کا 9 دوسرے بائی کا بھی 9 ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ ہے۔ اب دیکھیے، اب جو 5ویں نمبر پر جو فوت ہو رہی ہے وہ رقیہ ہے، تو رقیہ کو ہم یہاں سے ہٹا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رقیہ کو ملا ہے 12 تو معافی ید 12 ہو جائے گا۔ اور رقیہ نے جو چھوڑا ہے وہ شوہر چھوڑا ہے اور 2 بیٹے چھوڑے ہیں، تو شوہر کو ربو مل جائے گا اور بیٹے دونوں اسبہ بن جائیں گے۔ ربو مل جائے گا تو 4 سے مسئلہ بنے گا، شوہر کو ہم دے دیں گے ربو 1، اور باقی بچا 3۔ اچھا یہ بیٹی ہے، سوری ایک بیٹا ایک بیٹی ہے، ٹھیک ہے، تو ایک بیٹے کو دگنا دے دیں گے، بیٹی کو آدھا دے دیں گے، 2 اور 1 ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 4 اور 12 میں کون سی نسبت ہے، معافی ید اور تصحیح ثانی میں، یہ تداخل کی نسبت ہے، ٹھیک ہے۔ تو چھوٹے عدد کا وقف تداخل میں 1 ہوتا ہے اور بڑے عدد کا وقف کیا ہے 3 ہوگا، اس پر وہ تقسیم ہوگا، 12 4 کا 3 سے تقسیم ہو جاتا ہے تو 3 ہوگا۔ اب ہم تصحیح ثانی کو اوپر ہمیں ضرب دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی حاجت نہیں ہے کیونکہ 1 سے جس کو بھی ضرب دیں گے جواب کیا ہے 1 ہی آنا ہے، تو اب اوپر کا کام ہمیں کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ اب 3 جو ہے وقت اس کو ہم کیا ہے نیچے ضرب دے دیں گے۔ یہ ہمارا عمل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس زندہ کتنے ہیں سب، اس کو سب کو ہم لکھ دیں گے، تعداد سب کو لکھتے جائیں گے، الاحیاء یعنی زندہ جو کیا ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے ہمارے پاس اوپر جتنے بھی زندہ ہیں سب کا نام لکھ دیتے ہیں ہم، حلیمہ، عمر، رحیمہ، خالد، ولید، ہاشم، حارث، طلحہ، زبیر، سلیم اور فہیمہ، اور ان کا جو حصہ مل چکا ہے وہ لکھ دیتے ہیں، 16، 8، 24، 24، 18، 9، 9، 3، 6، 3، ٹھیک ہے۔ ہمارا جو تصحیح اول تھا مبلغ کتنا تھا 128، اور یہ ہو گئے پورے 128، پھر مال میں 128 سے کریں گے اور یہ سب زندہ وارثوں کو اتنا مل جائے گا۔ یہ طریقہ ہے مناسبہ کے حل کرنے کا اور اسی طریقے سے یہ حل کرنا ہے۔